یہ 2-3 روز سے خواجہ آصف صاحب آپ کو اچھا خاصا رگڑا لگانے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ہمراہ ہوتے تھے جب جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، جس میں جنرل باجوہ صاحب ان سے ایکسٹینشن مانگتے تھے۔ یہ آخر سلسلہ کیا ہے؟ آپ جب جاتے تھے تو وہ ایسی کون سی باتیں تھیں؟ اب تو خواجہ آصف صاحب نے آپ کا نام بھی لے لیا، تو بتائیں تو اصل حقائق ہیں کیا؟ اچھا جی، میں دیکھیں خالد صاحب نے جو کل بات کی، میں نے وہ دونوں پروگرام سنے ان کے۔ ایک ان کا پروگرام جو تھا جیو ٹی وی پر شاہ زیب کے ساتھ، میں نے وہ بھی سنا، اور جو کل طلعت صاحب کے ساتھ ان کا پروگرام تھا میں نے وہ بھی سنا۔ اب میرا خیال ہے خالد صاحب ایک تاریخی بات چیت وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور ان دنوں کی بات چیت کر رہے ہیں زیادہ تر جس کے متعلق آپ نے بات کی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے، لیکن بڑا مناسب ہوتا کہ خواجہ صاحب اس میں ان 3 باتوں کو بھی مد نظر رکھتے کہ انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام میں دے رہے ہیں، ان میں غالباً انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا، اور نیو یارک میں وہاں پہ میٹ دی پریس کے ایک اب وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پہ ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو ایک پروگرام تھا، اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا۔ اس کے بعد میری کیونکہ کبھی جنرل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی، کبھی کسی ایسے موقع پہ، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں وزیر اعظم کی معاونت بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور بھی کرتا تھا، اور خواجہ صاحب وزیر تھے اس کے وزارت دفاع کے۔ تو میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی کچھ باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا ہے، جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے اور میرٹ انشور ہوگا اور بات سیدھی ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر دو سرکمسٹانسز جب پچھلی گورنمنٹ نے دی، تو اب میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں، اور میرے آئی ہیڈ مائی ٹائم اینڈ اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈز، انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ مجھے ان کے لفظ ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہ یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے۔ اس کے بعد پھر ایک خواجہ صاحب کو، خواجہ آصف کیونکہ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں، تو میرا خیال وہ جو گفتگو میں نے سنی اس کے کانٹیکسٹ میں ایک شاید ان کے حافظے میں بات نہیں رہ گئی، لیکن نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جس میں آپ کے میڈیا کے بہت سارے پرسنل تھے وہاں پہ، اور مجھے وہ سوال جواب بھی یاد ہیں جن میں میر صاحب بھی وہاں پر تھے، محمد مالک بھی تھے اور کافی دوست تھے، اور ایک کویسچن کے جواب میں انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے، نہ میں مانگ رہا ہوں۔ لیکن ان دنوں کیونکہ حالات ایسے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی، عمران کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، ان کے کچھ ڈیزائنز تھے کہ انہوں نے اس پروسیس کو روکنا ہے، اس کے لیے کچھ وہ ان کی اپنی بات چیت سامنے بھی آتی تھی، وہ کافی ووکل تھے اس کے بارے میں، ان کے 3-4 انسیڈنٹس تھے جس پہ وہ بات کر رہے تھے، اور اینڈ یو آل ریمبر دیٹ کہ 29 نومبر کو جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی، تو پنڈی میں جی ایچ کیو کے دیواروں کے باہر ایک دھرنا بھی جا کے بیٹھا تھا، اف یو آل ریمبر دیٹ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا آدمی جس نے وہ نام بھیجنے ہیں، اگر ان کی کوئی بدنیتی ہوتی یا ان کی کوئی ایسی بات ہوتی جس میں وہ اپنی کوئی چوائس ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے، تو اس میں شاید ان کے پاس میری سمجھ کے مطابق اور میری انفارمیشن کے مطابق اور میری کچھ بات چیت کے مطابق بھی کچھ ان کے پاس آپشنز تھے، اگر وہ کوئی ال موٹیو پلے کرنا چاہتے، میرٹ کو انشور نہ کرنا چاہتے اور گورنمنٹ کی اس پاور کو کہیں سرکموینٹ کرنا چاہتے۔ یہ میں خالد صاحب کی اس بات کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ذکر کیا، سوال کیا، اور میں فرام سو مینی ایئرز آئی ہیو بین مم آن دس، میں کبھی اس پہ بات نہیں کرتا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن اٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لین دین یا سیاسی بات چیت نہیں تھی، کبھی میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں کبھی ہم نے ان سے کوئی سیاسی، ایک میری ان سے ذاتی یاد اللہ دوستی نیاز مندی کا ایک تعلق تھا، جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے، اور میں اپنے حدود و قیود کو جاننے والا آدمی ہوں۔ میں نے کبھی اپنی اس پوزیشن سے اوور سٹیپ نہیں کیا، میں کبھی ان سے سیاسی بات کرتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان حالات کی بات ہے جن دنوں میں میں بطور معاون خصوصی برائے دفاعی امور، اور میں نے خود آپٹ کر کے لیا کہ خواجہ آصف ایک بڑے
اچھے وزیر ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنا ایک اپرینٹسشپ ہوگی, اچھی بات ہے ان کے ساتھ کرنی, لیکن پٹنگ دا رائٹ پرسپیکٹو, کانٹیکسٹ کو درست کرنا لازم ہے کہ اس وقت, کیونکہ یہ 3 پبلک پوائنٹس تھے جہاں پر این ڈی یو میں, نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات چیت میں, وہ جو ایمبیسی کے اندر تھی وہاں پر اتنا کیٹیگوریکلی جنرل باجوہ سیڈ کہ نو کوسچن آف ایکسٹینشن, اور ان کی پوزیشن تھی کہ اولڈ سولجرز فیڈ اوے. میرے پیچھے ایک لائن ہے جن کا میرٹ بنتا ہے اور گورنمنٹ کی یہ پریروگیٹو ہے, وہ کس کو کرتے ہیں. ہاں ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے کہیں, جس کا ذکر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون کیسے بات ہوگی کس طرح سے ہوگی, لیکن یہ حق وہ تسلیم ہر حال میں ان کو پتہ تھا کہ یہ حکومت کا, کیونکہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کی ڈسکریشن تھی. پرائم منسٹر پکڈ ہم اپ فرام نمبر 4 اینڈ اپوائنٹڈ ہم دیر. لیکن یہ جو اس اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں ایک براڈر پرنسپل طے ہوا, وہ یہ طے ہوا کہ سینیورٹی شوڈ بی گیون دا ڈیو, اس کا ملنا چاہیے. اور جو موجودہ چیف ہیں, سینئر موسٹ تھے, بڑے ایلیجبل ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ ہر اعتبار سے اس میرٹ کی اسکروٹنی فٹنس کو پورا کرتی تھی. یہ سروڈ ایز ہیڈ آف دا ڈفرینٹ ایجنسیز, بڑی ان کی امپیکیبل ان کی سروس ہے تھرو آؤٹ, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ان حالات میں کچھ بات چیت ہو جانا, خواجہ صاحب کی بات چیت وہ ٹی وی ٹاک شوز پر اس طریقے سے شاید کل آ گئی کیونکہ ان کا کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا, نہیں تو اٹ واز اے پبلک پوزیشن دیٹ ہی نیور وانٹیڈ اٹ. اور یہ بات کیونکہ میں جب لندن جاتا تھا, میاں صاحب کی شفقت تھی, میں جب ان سے وقت مانگتا تھا ملتا تھا, تو یہ بات جنرل باجوہ کے بھی علم میں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ دے آل نو اٹ, کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے وزا وز ٹو دیز پوری صورت حال میں, جس کا ذکر وہ وہاں پہ کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ووٹ آف ایکسٹینشن تھا جب دیا گیا تو اس میں بڑی بیسک کامن سینس پریویل کرتی ہے. دیکھیں آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی, میٹر کورٹ میں چلا جاتا ہے. اب کورٹ کہتی ہے کہ نہیں دیکھیں ہم یہ اپنے سر سے اتار رہے ہیں اور آپ اس کو پارلیمان میں لے جائیں. اب پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے بات, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر ہو, یعنی اے پولیٹیکل پارٹی, میری پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے, وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو ووٹ نہ کرے, اور جو میجورٹی پارٹی ہے, ان اینی کیس میجورٹی پارٹی کے دیے گئے ووٹ سے ہو تو جانا ہے. اب اگر وہ ایکسٹینشن ہو جاتی ہے میجورٹی پارٹی کے ووٹ سے, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوگا. یہ ریئل پولیٹک کی بنیادی باتوں سے ذرا بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹسمین لائک ایکٹ تھا میاں نواز شریف کا اس وقت, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ, یا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایکسٹینشن پہ جو ووٹ دینا ہے, یہ پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر, پاکستان کی آرمی چیف کا ووٹ پولرائز نہیں ہو سکتا. دا ہول نیشن ووٹڈ فار اٹ, وی ووٹڈ, پیپلز پارٹی ووٹڈ, دا پی ٹی آئی ووٹڈ. اس کی بنیادی وجہ جو اس کے پیچھے کار فرما تھی کہ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر نہیں ہو سکتا. جنرل باجوہ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو پبلک ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت بھی کوئی ایکسٹینشن والی ایسی بات نہیں کروں گا.